فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ پر کون جھوٹ بولتا ہے؟ کیا جھوٹ ہے اللہ پر؟ یاد رکھو، یہ کہنا کہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ غیر اللہ کی نظر نیاز ہے، آستانے آباد کرنا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے بندہ بتا رہا ہے، جھوٹ کس پہ بول رہا ہے؟ یوں سمجھیے میں کہوں کہ فلاں شخص ہے، وہ اس کو کھانا کھلایا جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بات نہ ہو تو میں نے اس شخص پہ جھوٹ نہیں بولا۔ اب اللہ کی رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے یہ بندہ بتائے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم یہ غیر اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے نظر نیاز ذبیحے قربانیاں کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، ان کو مددگار سمجھتے ہو، تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے تقرب کا، ہم ان کاموں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوئے، یعنی اللہ کی قربت ان کاموں کے ذریعے ملتی ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے کہ وہ حقیقی مددگار ہے۔ کہ لوگ کس طرح جملہ بولتے ہیں، حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ، باقی کیا ہے؟ غیر حقیقی۔ تو پھر لوگوں کو کیا بتانا چاہیے؟ کس کو مشکل کشا سمجھو، حقیقی کو یا غیر حقیقی کو؟ اب کہتے ہیں حقیقی مددگار اللہ ہے، اور حقیقی مددگار کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں اور غیر حقیقی کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں ہے؟ حالانکہ کوئی حقیقی غیر حقیقی نہیں، مددگار کون ہے یہ اللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کسی مصیبت میں پڑ گیا، مجھے راستہ نہیں مل رہا، اچانک کوئی بندہ آتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ بھائی جان آپ اس طرف چلے جائیں اور جلدی آپ پہنچ جائیں گے، یہ راستہ بھی صاف ہے، ادھر جائیں گے اس راستے میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اس نے مجھے بتایا اور میں نکل پڑا، تو میری مدد کس نے کی جی؟ مومن کہتا ہے میری مدد کس نے کی؟ مشرک کہتا ہے اس نے کی۔ مشرک کیا کہتا ہے جی؟ مشرک اسباب کے سپرد لگاتا ہے سارے کام، مومن کس کے سپرد کرتا ہے؟ جیسے آپ پر کسی نے ظلم کیا، آپ نے درخواست دی، ظالم کو پکڑا گیا، معقول سزا ملی، آپ کا دل مطمئن ہوا، آپ کا مددگار کون ہے؟ مشرک کہتا ہے پولیس مددگار ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسباب کی طرف مشرک جاتا ہے، وہ جہاں سے ہوتا ہوا اسے دکھائی دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہاں سے ہو رہا ہے، جبکہ وہاں سے ہو۔ آپ کو بھوک لگی، آپ کو دوست پکڑ کے ہوٹل پہ لے گیا، اس نے کھانا آرڈر کیا، آپ نے کھائی روٹی، سالن کھایا، کھانا پیٹ بھر گیا۔ اسلام نے کیا کہا کہ تو نے اس کے نعرے لگانے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، میری مشکل اس نے حل کی، میری مصیبت، یا اسلام نے کہا تو نے اسے کہنا ہے جزاک اللہ، اللہ تجھے اس کی جزا دے؟ یعنی گویا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اچھا، اب بندہ پوچھے جی تجھے رزق کس نے دیا؟ بندہ کہے جی اس بندے نے دیا ہے، وہ کہے نہیں ہوٹل والے نے دیا ہے، آٹا اس نے، ہوٹل والا کہے میں نے فلاں سے آٹا خریدا ہے، آٹے والا کہے جی میں نے تو فلاں مل پر گیا تھا، مل والا کہے میں نے فلاں سے دانے خریدے تھے، دانے والا کہے میں نے مٹی میں کاشت کی، مٹی کے میں نہیں نکال سکتی تھی، نکالنے والا۔ بات کہاں جاتی ہے؟ جو بات اللہ پر لے جائے وہ حق ہے۔ ہر معاملہ جو اللہ کے سپرد کرے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں سارے معاملے کس کے سپرد کرتا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے جی سارا دن محنت باپ کرے، دوڑ دو باپ کرے، دکان کھولے، مزدوری کرے، کھیتی باڑی کرے، شام کو کھانا بیٹوں کے سامنے رکھ کر ان کو کھانا کھلائے، کھانا کھانے کے بعد
بیٹے یہ کہیں ابو جی آپ کی بڑی مہربانی، ابو کہے گا بیٹا نہیں، ساری مہربانی ہے کس کی؟ الحمد. کیا کہنا ہے؟ کیا کہے گا بیٹا کھانا کھانے کے بعد کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ کس نے سکھلایا ہے؟ نبی نے. اٹھاتا ہے اور مشرک جو ہے وہ اللہ کی طرف بات لے جاؤ تو بڑا تنگ ہوتا ہے. مشرک اسباب کی طرف بات کو رکھتا ہے. ہاں بیٹے کو یہ قدرور کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ یہ کہیں جزاک اللہ، آپ وہ جو دعا دیں بیٹا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس کی جزا دنیا آخرت عطا کرے. بات سمجھ میں آئے؟ یعنی یہاں سے آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وہاں سے سمجھنا یہ جھوٹ ہے اللہ پر. آسمان پر سے بارش برستی ہے، بندہ کہے گی یہ بادل نہ ہو تو بارش نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ ان چیزوں کا محتاج. وہ اسباب اس نے ہمارے لیے رکھے ہیں. اسباب اس لیے کہ تم مطمئن رہو کہ اللہ میری مدد کرے گا، مطمئن رہو. اسباب بھروسے کے لائق. اس لیے میرے ساتھیو، ومن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رزق کی فکر کے لیے میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا. رزق میرے ذمہ ہے. ساری دنیا فارغ البال ہو کے بیٹھ جائے، اللہ کی قسم اللہ رزق دے. اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ رزق دے. دنیا پتہ نہیں کس معاملے میں پڑی ہوئی ہے. یہ کام کاج بھی عبادت ہے، اس لیے لگے ہوئے ہیں. ایک بندہ دکان پہ کام کر رہا ہے، کسی کے سامنے آگے ملازم ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ کہ میرا رب بھی راضی ہو جائے اور میں اپنے جہاں میں کام کر رہا ہوں اس کو نقصان نہ ہو. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. رزق کے حالات کی طرح مزدوری کر رہا ہے، پوری محنت کر کے اپنی پوری توانائی صرف کرتا ہے، میرا رب بھی راضی ہو جائے، اس کو نقصان نہ ہو، فائدہ ہو. یہ عبادت ہے. رزق کی فکر میں مزدوری ضائع کر دیا. میری ڈیوٹی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے یہ توفیق دے رکھی ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کام کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، کسی جگہ پر ہے، کہیں بھی ہے، وہ وہاں پر اللہ کی رضا ڈھونڈ رہا ہے تو عبادت میں مشغول ہے. لیکن وہ اللہ کی رضا وہاں نہیں ڈھونڈ رہا، وہ اپنے لیے رزق ڈھونڈ رہا ہے، وہ انسانوں کی خوشنودی ڈھونڈ رہا ہے، وہ طاغوت کی عبادت ہے. جہاں کہیں بھی ہو، رضا کس کی ڈھونڈنی ہے؟ آپ دکان پہ کھڑے ہیں، رحم کا معاملہ کرتے ہیں، مخلوق پر رحمت کا، آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہیں. ظلم کا معاملہ، آپ مسجد میں کھڑے ہیں، آپ طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں. تو کہیں بھی جائے تو بہرحال میرے ساتھی اللہ کی رضا ڈھونڈنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اطاعت رسول، اتباع رسول. بس دوسری کوئی بات نہیں. یہ غلط لوگوں کی بات ہے. بلا شرک بھی، اس کی بھی کوئی گنجائش ہے. حقیقی مددگار، غیر حقیقی مددگار، عطائی مددگار، یہ کیا ہوا؟ عطائی کچھ بھی نہیں ہے. مددگار کون ہے؟ اللہ. بس جہاں سے ہوتا ہوا آپ پیادل چل رہے ہیں، تھکے ہوئے، بندہ گاڑی قریب آ کر کھڑی کرتا ہے، آپ بیٹھتے ہیں، گرمی سے پریشان، اے سی لگا ہے، بیٹھ گئے. اترتے ہوئے آپ نے اسے کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ. اور پھر تعریف کس کی کرنی ہے؟ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا الحمدللہ. یہ ہے ایمان، یہ ہے مومن کی تربیت. اس نہج پہ ہو، اس نہج پہ ہو. ہم تو کچھ اور ہی، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے پیسے آ رہے تھے، جہاں سے جس کے ہاتھوں سے آ رہے ہیں بس وہی قابل تعریف ہے، وہی قابل عبادت بھی ہے، اسی کی رضا ہی مطلوب ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، بس کون ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا.
اب یہ بتانا کہ قبر پر شیرنی رکھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، قبر پر ڈالی چڑھانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، قبر پر مقبرے بنانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، قبر پر میلے لگانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، سبیل حسین لگانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، 11ویں پکانے سے کھلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، میلاد کے چاول بنانے سے، جلوس جھنڈیاں لگانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، محرم میں ماتم کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تعزیے نکالنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پر جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پر، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ پر جھوٹ ہے۔ سن رہے ہیں؟ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اللہ پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی، دیکھیے، زنا کرنے کی کہا سزا مقرر کی، ان کو سزا دو، چوری کیا ان کو سزا دو، دیگر سزائیں مقرر کی۔ شرک کی باری ہے، فرمایا کوئی سزا نہیں دے گا اسے، بالکل اسے چھوڑ دو، اسے میں نے معاف نہیں کرنا، اسے میں پکڑوں گا، میں نہیں معاف کروں گا اسے، جنت اس پر حرام ہے۔ کیوں؟ اتنا بدترین جرم ہے، فرمایا نہیں، اسے کوئی دنیا کا انسان اس کی سزا نہ دے، میں دوں گا، کیونکہ میرے حق پر حملہ آور ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور اس نے سچائی کی تصدیق کی۔ ایک تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ظالم ہے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، دوسرا اس نے تصدیق نہیں کی، سچائی کو جٹلایا ہے، وَكَذَّبَ، جٹلایا ہے، تکذیب کی ہے، بِالصِّدْقِ، کی سچائی کی۔ ایک تو اللہ پر جھوٹ بولا، دوسرا جب اس کے پاس سچائی آ گئی، اذ جاءہ، جب اس کے پاس سچائی آ بھی گئی، اس نے تکذیب کر دی۔ جب اس کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے توحید سے، اتباع رسول سے، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، لوگوں کے ساتھ، اچھائی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، احسان کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کے باوجود اس نے اس طرف آنے کے بجائے اور راستے بنائے اللہ کی خوشنودی کو یہ حاصل کرنے اور گمراہ قرار پائے، اور اس نے اس کی تصدیق کے بجائے اس کی تکذیب کر دی، توحید کو جھٹلا دیا۔ بھائیو، اللہ راضی ہوتا ہے اس وقت جب صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ بھائیو، اللہ راضی ہوتا ہے جب ہر نعمت پر، ہر آسائش پر، ہر آسانی پر جو بندے کو میسر آئی، وہ کہاں سے آئی وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ تعریف کسی کرتا ہے، اور وہ ادھر سے گنگانے لگ جائے جدھر سے اس نے کہا ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے، اور پھر لوگوں کو مثالیں دے کے بتائے، دیکھیے جی پولیس بھی تو مددگار ہے، تو اللہ کے علاوہ اگر کوئی مددگار نہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ مشرک کی بات ہے، یہ مشرک کا فہم ہے، یہ اتباع سنت سے کہ بھگوڑے کا کام ہے ایسی باتیں کرنے کا جو رسول اللہ کی اطاعت سے بھاگا ہوا ہے۔ تو بہرحال وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور سچائی کو جھٹلا دیا۔ اللہ کی قسم لوگوں، اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی، اور سب سے بڑی سچائی ہے اطاعت اتباع صرف رسول اللہ کی۔ کوئی کسی کی تقلید کی بات یہ جھوٹ ہے، اللہ تقلید سے راضی ہوتا کیسے؟ یہ جھوٹ ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری بننے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور فرما برداری سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہی یہ تقلید کی دعوے داریاں جھوٹ ہیں۔ اطاعت رسول، اتباع رسول کی تصدیق کرنا، لوگوں کو بتانا کہ یہی حق ہے، یہ سچائی کی تصدیق ہے، مگر نہ جھٹلانا کہ کہنا کہ نہیں حنفی، شافعی، مالکی، یہ تو تقسیم کر دی اس نے، سچائی کو جھوٹ، اللہ پر بھی جھوٹ بولا اور تصدیق اور سچائی کو جھٹلا دیا، اور اس کے جب اس کے پاس آ چکی ہے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافرین کے لیے؟ کافرین کا مثوی جہنم نہیں ہے؟ جی جی جہنم ہے، جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، جو سچائی کو جھٹلاتے ہیں۔ میرے ساتھیوں بتاؤ، کائنات کی اس سے بڑی کوئی سچائی ہے کہ ہر آسائش، ہر آسانی، ہر سکھ، ہر وہ نعمت جو آپ کو میسر ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ نہیں، اس پر اللہ کا شکر ہے، یہ کوئی اور ہے؟ اس پر اللہ کا شکر ہے۔ ہر وہ مصیبت، ہر وہ تنگی، ہر وہ پریشانی جو آپ کو میسر آئی، کیسے آئی؟ یہ نہیں، اس پر صبر ہے، اس پر کیا ہے؟
तारीफ के लायक कौन है? तारीफ के लायक कौन है? सिर्फ अल्लाह है। सारी तारीफें उसी के लिए। कोई बंदा आपको कहे जी आप बहुत सच्चे आदमी हैं, आप जवाबन क्या कहेंगे? हाँ जी मैं बहुत नहीं। आपने क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरी तारीफ है। और ये वो चीजें जिनको समझना है। अल्लाह से माफी मांगनी, अल्लाह मुझे माफ फरमा, और जिस तरह ये लोग मेरे बारे में जो गुमान रखते हैं उससे बेहतर मुझे बना, क्योंकि लोग आपके हालात को नहीं जानते और अल्लाह पूरी तरह जानता है। पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ है, उसके अल्फाज मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। बहरहाल, अलैसा फी जहन्नम मसवल लिल काफिरीन, क्या काफिरीन के लिए जहन्नम ठिकाना नहीं है? वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, ये कौन है? ये वो लोग हैं जब आई इनके पास सच्चाई। अल्लाह मुत्तकीन की बात हो रही है, वो है वो काफिरीन की जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बोला और सच्चाई की तस्दीक नहीं की बल्कि तकज़ीब की, जुटलाया। अब वो कौन है? और वो जो आई उनके पास सच्चाई, वसद्दा का भी, उन्होंने उस सच्चाई की तस्दीक की। हाँ जी यही आता है, उन्होंने उस सच्चाई की क्या की? उनके पास रसूल आए, रसूल दीन लेके आए, उन्होंने रसूल की भी तस्दीक की और उस सच्चाई की भी तस्दीक की। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही मुत्तकी है। इन सबसे पहले कौन मुत्तकी है? जिनके पास सच्चाई आई और सच्चाई लेकर रसूलुल्लाह आए और उस सच्चाई की तस्दीक सहाबा ने की। अल्लाह रसूलुल्लाह को, उस सच्चाई को कबूल करने वाले सारे सहाबा को मुत्तकी कह रहे हैं। और ये जालिम क्या कहते हैं? ये सहाबा में तुम्हारा कर। अल्लाह क्या कहते हैं? उलाइका हुमुल, वो सारे ही मुत्तकी हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, पैगंबर के सहाबी, तमाम सहाबी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर हजरत माविया, उनके वालिद अबू सुफियान, हिंदा तक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन, सब वो लोग हैं जिन्होंने तस्दीक की है। वक्ती सामने आ जाना, अड़ जाना और बात है, और जब समझ आई, हकीकत को जाना, तो उन्होंने सच्चाई को की तस्दीक की, और जिन पर आई उनकी भी तस्दीक की। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रऊफ और रहीम नबी की तस्दीक की। ये सारे लोग मुत्तकी हैं। उसके बाद आने वाले तमाम वो लोग जो इस बात की दावत देते हैं, इस सच्चाई की, इस सच्चाई की, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा जो इस सच्चाई की, किताब और सुन्नत की, तौहीद और सुन्नत की, जो लोगों को दावत दे रहे हैं, चाहिए कि उस सच्चाई की भी तस्दीक करें और उस दावत देने वाले की भी तस्दीक करें, तब ये तकवा को पाले। दावत देने वाले पर तबर्रा और सच्चाई को कहते हैं जी हम मानते हैं, ये मुत्तकीन की निशानी। ये फसाद फैलाने वाले लोग, ये माशरे में खराबी फैलाने वाले लोग, और ऐसी बात जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो वो बात करना। फरमाया लहुम मा यशाऊन इंदा रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिनके पास सच्चाई आई और उन्होंने उस सच्चाई की तस्दीक की, सच्चाई लाने वाले की तस्दीक की। इनके लिए इनके रब के यहाँ वो है जो वो चाहेंगे, जिस नेमत को वो तलब करेंगे, जिसकी चाहत उनके दिल में आएगी वो होगा उनके लिए। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, फरमाया ये बदला है एहसान करने वालों का, ये बदला है एहसान करने वालों का। आज की इस तारीख में बड़ी ज्यादती ये हो रही है कि इस सच्चाई को बयान करने वाले, इस सच्चाई को लाने वाले, इस सच्चाई की तरफ दावत देने वाले को बुरा कहा जा रहा है, और लोग सुन के आंखें मीट रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं। वो जान लें कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे, वो अल्लाह की पकड़ में आएंगे, वो मुजरम बन रहे हैं अल्लाह के। उन्हें चाहिए कि वो खड़े हो जाए कि तुम होते कौन, तुम्हें क्या पता था अल्लाह के दीन का, तुम क्या जानते हो इस दीन के बारे में, तौहीद और सुन्नत के बारे में तुम जानते क्या? कि दाइए किताब और सुन्नत, दाइए तौहीद और सुन्नत पर तुम तबसरे करते हो, ये अल्लाह की किताब पढ़ रहा हूं आपके सामने। मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है
کہ ہر دور میں اللہ کی طرف بلانے والے پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، اس پر تبرے کریں گے، اس پر یہی بات رسول اللہ کے بارے میں کی جاتی تھی، کھاتا ہے لوگوں کا مال، زکوٰۃ لے کے کھاتا ہے۔ اللہ کی قسم لوگوں نے نبی پہ بات کی، نبی پہ بات کی لوگوں نے، لوگوں محمد نے تم پہ بہت ڈال دیا ہے۔ آج ہر اس بات اس شخص پر یہ بات ہوتی ہے جو اللہ کی قسم لا یخافون لومۃ لائم، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری یہ ملامتیں میرے قدموں کو متزلزل کرے گی؟ تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارے نظریات غلط ہیں، تمہارے افکار غلط ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ ہم اپنے سینے میں اللہ کا ڈر اور خوف لے کے میدان میں آئے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر داعی کتاب و سنت کی، ہر داعی توحید و سنت کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر بد زبانی سے